بعض کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ کسی نے استخارہ کرنا ہو تو استخارہ کرنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے اور اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھ کے سو جائے، اور وہ جو 2 رکعتیں پڑھی تھی ان میں پہلی رکعت میں سورۃ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھے۔ یہ ساری بات ذرا سوچیں، واضح ہوتا ہے کہ یہ قل یا ایھا الکافرون بھی اور قل ھو اللہ احد بھی مفہوماً یہ دونوں اخلاص کی طرف لے جاتی ہیں۔ بعض کتابوں میں ان دونوں کا نام بھی سورۃ اخلاص ہے، ایسا تک ہے۔ ان کا استخارے میں پڑھنا، اور بعض صوفیاء سے تو ان دونوں صورتوں کا مخصوص تعداد میں روزانہ تلاوت کرنا اور پڑھنا، ایک ایک تسبیح پڑھنا، یا اپنے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے تجربات اور طریقوں کے مطابق ان کو ریسائٹ کرنا، انسان کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے۔ اور ان 2 صورتوں کی کثرت خیالات اس کی بھی نفی کرتی ہے، وسوسوں کی بھی نفی کرتی ہے۔ انسان کو اس کی ایک تسبیح روزانہ کی تلاوت انسان کے ذہن کو یکسو کرتی ہے، دماغ میں کنسنٹریشن پیدا ہوتی ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ فروہ بن نوفل اشجعی اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، علمنی ما اقول عند منامی، مجھے کچھ سکھائیے جو میں رات سوتے وقت پڑھا کروں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، اقرأ عند منامک قل یا ایھا الکافرون، اپنی نیند کے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھا کر۔ قال ثم نم علی خاتمتھا، یہ صورت جب ختم ہو جائے تو اس وقت کسی سے بات کیے بغیر سو جائے گا۔ فإنھا براۃ من الشرک، یہ صورت شرک سے بری کرتی ہے۔ یہ مسند احمد ہے، حدیث نمبر 23807 ہے، اور مستدرک حاکم میں 4033 حدیث نمبر ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے 4033 مستدرک حاکم۔ تو یہ شرک سے بری کرتی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شرک سے برات کا اظہار بھی ہے، اور شرک کی ساری قسمیں وہ دل سے نکالتی ہے۔ اس سے قرآن کی وہ برکات بھی سامنے آتی ہیں جو امام غزالی نے اپنی کتاب المنقذ من الضلال میں بیان کی ہیں۔ امام غزالی نے اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے وہ بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے مگر پڑھنے کے لائق، چند صفحے ہیں اس کے اینڈ پہ جا کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام قرآن کو ذرا پڑھ کے دیکھو، اس کی آیتوں کو مخصوص طریقے سے ریپیٹ کر کر کے پڑھ کے دیکھو، ان کا اثر آپ کے دماغ پر، آپ کے دل پر، آپ کے جسم پر ظاہر ہوگا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی حقانیت، اللہ کا کلام ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ اس کو صرف پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے جو برکات حاصل ہوتی ہیں، جنہیں لوگ ورد وظیفے کہتے ہیں، اور عاد و وظائف کے طور پر ان صورتوں کو پڑھا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ان کے فیوز اور برکات کے ظاہر ہونے کا اظہار بھی فرمایا ہے کہ یوں پڑھو گے تو یوں ہوگا، اور ویسا ہی ہوتا ہے۔ آپ آزما کر دیکھ لیجئے۔ وسوسوں کا اور پراگندہ خیالی کا بہترین علاج سورۃ قل یا ایھا الکافرون ہے۔ اگر آپ بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر تنہائی میں بیٹھیں، اور سینے میں بائیں طرف اس جگہ پہ انسان کا دل ہوتا ہے، ہرٹ، آپ آنکھیں بند کر کے دل کی طرف خیال کر کے بیٹھ جائیں، اور دل کے اندر آنے والے خیالات کو ایڈریس کریں کہ آپ نکل جاؤ، مجھے اپنے رب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے دو، ایسا خیال کریں، اور وہاں یہ سورۃ قل یا ایھا الکافرون آپ پڑھیں، اپنے دل کے اوپر اس کو پڑھیں۔ آپ ایک ہی بار پڑھیں، زیادہ بار پڑھنے کے زیادہ فیوز اور برکات ہیں، میں بالکل سمپلیفائی کر کے بات کر رہا ہوں۔ آپ ایک بار پڑھیں اور تھوڑی دیر ادھر بیٹھ جائیں، تو دل خیالات سے جب خالی ہوگا تو دل آٹومیٹکلی اللہ اللہ کرے گا۔ کیوں؟ دل اصل میں تو جگہ ہے اللہ کی، ہم نے وہاں پر پالے ہوئے ہیں طرح طرح کے خیالات۔ جب وہ نکل جائیں گے اور قل یا ایھا الکافرون کے ساتھ وہ سارے کے سارے بھاگ کھڑے ہوں گے، تو اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ جہاں یہ صورت آؤٹ سائڈر نان مسلمز کو بھگانے کے لیے اور ان کے خلاف دو ٹوک اعلان کے لیے
نازل کی گئی ہے وہ اپنی جگہ پہ 100% درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو روحانی فیوز اور برکات کی بھی بہت بڑی حامل صورت ہے۔ تو صوفیاء، اولیاء اور بزرگوں کی تعلیمات کو ایسے نہ سمجھنا، ان لوگوں نے تجربات کے ساتھ قرآن کو پڑھا ہوا ہے اور سمجھا ہوا ہے، اس کے فیوز اور برکات کو دیکھا ہوا ہے۔ ہمارے مرشد کریم قطب الاقطاب حضور سائیں بادشاہ محمد قاسم مشوری قدس سر العزیز، آپ بہت تربیت کرنے والی ہستی تھے۔ ان کے ایک فقیر تھے، ہمارے پیر، بہت سینئر پیر بھائی دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، شفن فقیر۔ ان کا اسم گرامی تھا حضرت محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، تو شفن فقیر ان کو کہا کرتے تھے۔ یہ سندھی کا ایک انداز ہے۔ تو میری ان سے بات ہوئی، وہ مجذوب تھے۔ ہمارے مرشد کریم ان کے پاس زیادہ بیٹھنے سے منع فرماتے تھے کہ جس طرح کے ہیں یہ آپ کو بھی کر دیں گے، اسی طرح کا کر دیں گے۔ تو حضرت شفن فقیر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے قرآن شریف کا ترجمہ سیکھا ہوا ہے؟ تو وہ حافظ قرآن بھی تھے، ایف اے پاس بھی تھے، اس زمانے کا ایف اے۔ تو میرے تو وہ والد گرامی کی عمر کے تھے۔ کہنے لگے، سندھی کا انداز تھا، ترجمہ بھی سیکھا ہوا ہے اور تجربہ بھی سیکھا ہوا ہے۔ تجربہ سیکھا ہوا ہے۔ تو ترجمہ اپنی جگہ پہ اور تجربہ اپنی جگہ پہ۔ تو جو لوگ ترجمے کا انکار کرتے ہیں وہ بھی خطا پر ہیں، اور جو لوگ تجربے کا انکار کرتے ہیں وہ بھی خطا پر ہیں۔ یہ دل کی طرف خیال کر کے دل کے اوپر سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا، پہلے دل کے خیالات کو ریکویسٹ کرنا کہ گیٹ لاسٹ، اور پھر سورۃ قل یا ایھا الکافرون کا وار ان پہ کرنا، یہ تجربے سے تعلق رکھتا ہے۔ سونا، اللہ تعالیٰ ہمیں ترجمے کی بھی توفیق دے اور تجربے کی بھی توفیق دے۔